لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں، اللہ رب العزت نے شریعت مطالعہ میں مختلف عبادات رکھی ہیں. کچھ کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق بدن اور مال دونوں کے ساتھ. آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز خالصتاً آپ کے بدنی عبادت کہلاتی ہے، اس کے اندر مال کی ضرورت نہیں ہوتی. حج جیسی عبادت ہے، اس میں آپ کا مال بھی لگتا ہے، آپ کا بدن بھی لگتا ہے، تو مالی اور بدنی دونوں عبادتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. زکوٰۃ جیسی عبادت ہے، صرف مالی ہے، اس میں بدن شامل نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے مختلف عبادات رکھی ہیں کہ بندہ مختلف طریقوں سے میرے قریب آئے، مجھ سے مانگنا شروع کرے اور مختلف انداز سے جب بندہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کی یکسوئی اور آپس میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق اور خشوع اور خضوع یہ مکمل ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمیں 2 دن نہیں ہوئے گوشت کھاتے ہوئے، تو گھر کے اندر کچھ افراد پوچھ رہے ہوں گے کہ فلاں دال جو پہلے بنائی تھی وہ پڑی ہوئی ہے نہیں، یا فلاں سبزی پڑی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ہی طرح کی عبادت یا ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر تھوڑی سی بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بوریت پھر آدمی کو چاہتا ہے کہ آدمی کے دوسرے پر نیا ذائقہ آئے. ایک ہی شخص کو بریانی بار بار کھلاتے رہو کیونکہ تھک جائے گا کوئی اور چیز لیا، حالانکہ وہ انکار نہیں کرے گا کہ بریانی کھانے کے لائق نہیں، بریانی کھانے کی چیز ہے، اچھی ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن مسلسل ایک ہی چیز بار بار کھانا، ایک ہی چیز گوشت کو بار بار کھانا، تو وہ بھی ذرا مزہ نہیں آتا.
کہ اب ذرا کچھ اور بنا لو، پھر اگلے ٹائم دوبارہ بنا لینا، کل پرسوں پھر بنا لینا، اس طرح کر کے چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے عبادات بھی اسی طرح کی رکھی کہ بندہ اپنا ذائقہ چینج کرتا رہے، اس کو مزہ آئے، اس کو لطف آئے، وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے مختلف بہانوں کے ساتھ عبادات کر کر کے۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت تراویح جیسی عبادت کو ہم پر نازل کر دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی دن میں تھکن سے چور ہو کر پھر بھی 20 رکعت میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وقت بھی ایسا رکھا ہے کہ پورا دن آدمی کام کر کر کے تھک جاتا ہے اور افطاری کرنے کے بعد پھر آتا ہے تو اس وقت ویسے ہی سونے کا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے مقربین لوگ اسی 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر بعض لوگ تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو ذائقہ لگ چکا ہوتا ہے ایک عبادت کا، پھر دوسری عبادت کا، پھر تیسری عبادت کا۔ جس طرح آدمی منہ کے ذائقے کو چینج کرتا ہے مختلف چیزوں سے، اسی طرح اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے بندے، وہ بھی نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، مختلف طریقوں سے عبادات کو انجام دے کر اپنے بدن کے ذائقے کو چینج کرتے ہیں۔ بہت زیادہ کسی کے پاس مال آ گیا، اگر وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے تو ضرور حج کرنے جائے گا، پھر 20 لاکھ 25 لاکھ روپے لگائے گا، اور آج کل کی گرمی اس کو بھی برداشت کرے گا، جو 50 ڈگری اس وقت چل رہا ہے سعودیہ میں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آ کر حج ادا کریں۔ تقریباً کوئی 17-18 لاکھ سے اوپر کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس ریکارڈ کے اندر ہر سال ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری کسی نے پوسٹ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خدیجہ میری بات کو کون سنے گا، اور نیچے مزدلفہ میں اور عرفات کے اندر لوگ جمع تھے، ایک جمع رفیق۔ یہ وہ جملہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال احرام پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ پریشانی کے عالم میں پہنچے، پسینہ پسینہ ہو رہا تھا بدن، اور پھر وہاں پہنچتے ہیں اور حضرت خدیجہ پوچھتی ہے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور میری بات کون سنے گا؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں تیار ہوں رسول اللہ، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے چلا، کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی، جہاں تک کہ وہ آپ کو ایک راہب کے پاس لے گئی، راہب نے بھی جب آپ کے اندر سے علامات دیکھی تو اس وقت بتایا کہ یہ وہ نبی بننے والا ہے جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کا آخری نبی ہوگا، پورے عالم کا آخری نبی ہوگا، اور آج اس کے نتائج ہمارے سامنے۔ الحمدللہ ہم میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے ایمان لے کر، بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ یہ بن مانگے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل گئی ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی بالکل بھی توفیق نہیں ملتی، ورنہ یہ بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ذرا اپنا جائزہ لیں،
تو اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں، کسی اور کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کون سی وہ خاص چیز تھی کہ ہم اسلام کی طرف آتے ہیں؟ یہ دین بھی تو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملا، اس طریقے سے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی اپنی ذاتی کوئی عمل دخل نہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں سوچو بچار ہم کوئی کرتے نہیں، تحقیق ہم کوئی کرتے نہیں، قرآن پاک ہم کوئی کھولتے نہیں ہیں، تو پھر دوبارہ اس طرف آنا یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑی ہمت اور بڑی طاقت اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہوتی ہے جو دیگر مذاہب کو چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا اپنے مذہب کو، اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام جیسے دین میں آنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے۔ لیکن جس کے اندر درد دل ہوگا، جو اللہ رب العزت کو چاہتا ہوگا، کچھ چیزیں اس نے دیکھنی ہوں گی، کچھ قرآن پاک کو کی تحقیق کر چکا ہوگا، تو یقیناً اللہ رب العزت کے دلوں کو گھیرنے والے ہیں، دل گھیر دیتے ہیں، اور پھر سارا کا سارا بندے کے ارادے پر ہوتا ہے۔ بندہ جس طرح ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اچھا، یہ ساری عبادات میں ذکر کر رہا تھا کہ کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عبادات رکھی ہیں تاکہ بندہ ایک مختلف ذائقے چکھتا رہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے۔ کبھی زکات دے کر، کبھی پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کر کے، پنج وقتہ نماز ہی پابندی کے ساتھ ہے، اس کے اندر کبھی کبھی تو نہیں چلے گا، لیکن یہ مستقل عبادت ہے۔ البتہ کچھ عبادتیں ایسی جیسی حج عمرہ ہے یہ کبھی کبھار ہوتی ہے، زکات ہے سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، قربانی ہے سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی عبادات جو ہیں وہ اللہ رب العزت ذائقہ چینج کرنے کے لیے دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کی دلچسپی زیادہ بڑھے۔ تراویح تہجد وغیرہ کا اہتمام اسی کے لیے ہوتا ہے۔ پورا سارا روزے نہ رکھو لیکن رمضان المبارک میں روزے رکھو، اور اللہ کی طرف سے ایک ماحول بھی بنا دیا جاتا ہے کہ ہر بندہ عبادات کے اندر مشغول ہو جائے۔ اچھا، یہ عبادات اتنی زیادہ ہے، کرنے والے کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ عبادات تو سال بعد آ رہی ہے، کچھ عبادات زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور کچھ عبادات زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوری زندگی گزار جاتے ہیں لیکن ان کا حج فرض نہیں ہوتا، وہ حج نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ پوری زندگی گزار کے حج فرض نہیں ہوا، حالانکہ حج ارکان اسلام میں سے۔ اچھا، علماء کرام نے، بزرگان نے ان عبادات کی قبولیت کی کچھ علامات بتائی ہیں، میں وہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بندہ حج کر کے آ گیا، عمرہ کر کے آ گیا، لاکھ روپے اپنا خرچ کر کے آ جاتا ہے، یا پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، اس نے تراویح کا اہتمام کر لیا، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ان عبادات کی مقبولیت کی کیا علامت ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ آپ کوئی عبادت کرتے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، پہاڑوں پر جا کر ڈالتے تھے، اللہ کی طرف سے ایک تجلی آتی تھی، وہ اٹھا کر لے جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے اب عبادت قبول ہو گئی ہے۔ جس پر تجلی نہیں پڑتی تھی اور وہ آگ سی کیفیت نہیں ہوتی تھی، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے اس طرح کے علامات کو ذرا مخفی کر دیا، چھپا دیا۔ البتہ بزرگان دین نے، علماء کرام نے کچھ علامات ذکر کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ ایک عبادت کرے تو دوسری عبادات کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے مزید، یا اس کی عبادتوں میں کمی نہ آئے، زیادتی آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی والی عبادت قبول ہو گئی۔
ایک بندہ عمرہ کرنے گیا اور یہاں آ کر نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات کا اہتمام کر رہا ہے، تو بندہ نمازوں میں موجود ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عمرہ قبول ہو گیا، حج قبول ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ کر کے آئے اور یہاں آ کے نمازیں بھی بھول جائے، صدقہ خیرات بھی بھول جائے، اس کو پتہ ہی نہیں مسجد کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ علامات ذکر کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، کسی وقت تک پابندی کر لی کچھ نمازوں کی، اس کے بعد جیسے چاند نظر آیا سب کچھ بھول گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت قبول نہیں۔ یہ بندہ خود اپنے اندر جائزہ لے لے کہ میری عبادات کا حق ہو، تو زبردستی اپنے آپ کو عبادات میں لگائیں، تاکہ اگر پہلی عبادت کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ رب العزت آگے کی عبادات کی وجہ سے اس عبادت کی غفلتوں کو ختم کر دے اور اس کو قبول کر دے۔ اگر آگے مزید گناہوں میں چلے گئے تو پہلے والی تو پہلے ہی قبول نہیں ہوئی، آگے بھی گناہوں میں چلے گئے تو ڈبل گناہ ملنا شروع۔ تو یہ علامت ہے بندے کی عبادات قبول ہونے کی۔ ہر بندہ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ لے۔ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو فجر کی نماز کی قبولیت ضروری ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب فجر اور ظہر کی قبولیت ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز پڑھی ہے، پچھلی 3 نمازیں، پھر مغرب کی نماز، اسی طرح پھر عشاء کی نماز۔ یہ ہے قبولیت، ورنہ یہ صرف ایک وقتی گزارا ہو جائے گا اور قبولیت نہیں ہوگی۔ یہ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، اللہ والوں نے یہ ایک ذاتی طور پر اور ایک تجرباتی طور پر ایک چیز بندوں کو سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنی عبادات کو قیمتی اور قبولیت والی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق۔